پاکستان کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ سیاستدانوں نے ان کو جمہوریت کے نام پر دھوکہ دیا ہے۔ سیاستدانوں نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ آئندہ الیکشن میں ہم ان سیاستدانوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ یہاں پر جمہوریت کا نعرہ لگا کر عوام سے ووٹ دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنے منشور پر عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اقتدار میں آ کر کے مسائل کو ترجیحاتی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے عوام ان سیاسی حکمرانوں سے مسلسل تنگ آ چکے ہیں، لہذا سیاسی حکمران عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ترجیحاتی بنیادوں پر کام کرے۔ دیکھیے ہماری یہ خصوصی رپورٹ۔ سیاست، جمہوریت اور عام آدمی کی تحفظ سیاسی جماعتوں کی اہمیت سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی جماعتوں کی حیثیت جمہوری عمل میں ایک کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں لوگ سیاسی جماعتیں اور ان کی قائدین پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سیاسی جماعتوں کے کردار پر بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں ہمیشہ اپنی ووٹ کو بنیاد بنا کر اقتدار کا حصہ بنتی ہے۔ بحث معاشرے کی سطح پر یہ بھی موجود ہے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں پر بہت زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ تاثر پھیلتا ہے کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین پر بہت زیادہ علمی یا عملی بنیادوں پر تنقید کرتے ہیں تو آپ جمہوریت مخالفت ہیں۔ اس پر ہمیں گھبرانے کے بجائے ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس تنقید کا عملی اور فکری جواب دینا چاہیے۔ تنقید برائے تنقید اپنی جگہ، مگر تنقید برائے اصلاح یا متبادل نظام کی بحث کو ہر سطح پر پذیرائی ملنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ بھی سیاسی جماعت اور ان کے قائدین پر تنقید کو مخصوص سیاسی اور جمہوری دشمنی کی تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہ درست نہیں۔ ہم سیاسی جماعتوں کے معاملات کو دیکھیں تو ان میں 6 اہم پہلو ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے پاس قومی مسائل کا شفاف حل یا مسائل کا ادراک درست انداز میں اور ایشو پر بنی سیاست کے ایجنڈے کی کمی ہے۔ دویم، سیاسی جماعتوں کی داخلی سطح پر بھی موجود سیاسی جمہوری ساخت پر بنی شفافیت سے جڑے مسائل، سیاسی مخالفین کے خلاف غیر سنجیدہ ایشو، الزامات اور کردار کشی پر بنی مہم، غیر سیاسی اور غیر جمہوری یا غیر آئینی اور غیر قانونی بنیادوں پر سیاسی قوتوں کے خلاف جمہوری عمل کو کمزور کرنا، عوامی سیاست کے مقابلے کے بجائے طاقت کے مراکز کے ساتھ مل کر اقتدار کی سیاست سے جڑے منفی قید۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ اپنے داخلی اور سیاسی اور جمہوری عمل کو مضبوط بنانے میں ہمیشہ مایوس کن کردار ادا کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا عوامی رشتہ مخصوص انتخابات یا ووٹ کی حد تک محدود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عوامی مفادات کو بنیاد بنا کر ہماری سیاسی جماعتیں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ عوامی مسائل کا حل اور ان کے پاس کوئی حل نہیں۔ سیاسی جماعتیں بین الاقوامی سطح پر خیراتی منصوبے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا مقصد لوگوں کی معاشی حیثیت کو ترقی دینا نہیں ہے، بلکہ ان کو خیرات کی حد تک محدود کرنا ہے۔ جن حکومتوں کو 5 برس حکومت کرنے کے موقع ملے، یا پنجاب میں مسلم لیگ نون کی 10 برس کی حکومت، سندھ میں پیپل پارٹی کی 15 برس سے جاری حکومت، خیبر پختونخوا میں 10 برس پر پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر یہ تجزیہ کرنا چاہیے ایسے کون سی پالیسی یا قانون سازی یا انفراسٹرکچر اصلاحات کی جس کی مدد سے صوبوں کی اصلاحات کو بہتر بنایا جا سکے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کو گورننس کے معاملات کی بہتر میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اس پر کیوں کر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سیاسی جماعتوں کا اپنی ناکامی کا سالہ ملبہ غیر جمہوریتی قوتوں پر ڈالنا اور درست نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کو جتنا بھی موقع ملا یا زیادہ ملا، عوام کی ان سے توقعات تھی۔ سیاسی سطح پر دیکھا جا سکے تو سیاسی جماعتیں عوام میں اپنے جامع اور شفافیت پر بنی تبدیلی کا پروگرام پیش کرنے کے بجائے مخصوص اپنے سیاسی مخالفین کی الزامات میں الزام تراشی اور کردار کشی کی حد تک خود کو محدود رکھتا تھا۔ ان سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کی کردار کشی کی۔ ہمارے قومی سطح کی سیاست سے عام آدمی کا حصہ کم ہو رہا ہے اور اسی بنیاد پر معاشرے کے مختلف کمزور طبقوں میں سخت مایوسی اور لاتعلقی کی سوچ سامنے آیا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہو یا اقتدار میں شامل حکمران طبقہ، ان کی ترجیحات میں عام آدمی یا ملک بدلنا نہیں، بلکہ اپنے ذات، خاندان اور جماعتی سیاست کو مضبوط بنانا اور وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ بلکہ سیاسی جماعتوں میں یا ان کی قیادت میں اس مسئلے کی سنجیدگی کو بھی کبھی مسئلہ نہیں سمجھا گیا۔ روپیہ پیسے کا کھیل اور سیاست میں دولت کا بڑھتا ہوا رجحان کی حوصلہ شکنی کے بجائے اس پر عملی بنیادوں پر حوصلہ افزائی کیا گیا، یعنی عام آدمی سیاسی امیدوار کو ووٹ نہیں دے گا بلکہ اپنے کو جھلا دے گا۔ اس لیے اگر سیاسی جماعتوں نے اپنی ساخت کو عوامی محاذ پر برقرار اور قائم رکھنا ہے تو ان کو اپنے موجودہ کردار میں اور بنیادی نوعیت کی تبدیلی لانی ہوگی، اور خود کو عوامی مفادات سے سیاسی اور جمہوریت کے ساتھ جوڑ کر ایک مثالی کردار کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ یہی ان کی سیاسی قبولیت کا عملی
سبب بن سکے گی، ورنہ پھر عوام سیاسی جماعتوں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرے گی اور سیاسی جماعت خود اپنے قبر کود دیں گے۔ سیاسی حکمران میدان میں آ کر عوام سے ووٹ لیتے ہیں لیکن عوامی معاملات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی اشرافیہ کا کردار ادا کیا ہے، ملک کی دولت کو انہوں نے اپنے خاندان میں بار بار تقسیم کیا ہے اور ہمیشہ ہی پاکستان کے عوام اور ان کے مفادات کو نظر انداز کیا ہے۔ پاکستانی سیاستدان عوامی مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، یہی لوگ جمہوریت کے نام پر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سیاسی حکمران نے ہمیشہ ریاست کے وسائل کو لوٹا ہے۔ ہم سیاسی حکمران کے مجموعی جو کارکردگی کو دیکھیں تو یہ جو لوگ کسی چیز کا دعویداری تو کرتے ہیں لیکن وہ پھر معاملات کو سنبھال نہیں سکتے۔ سیاسی حکمران ہمیشہ ریاست کے جو معاملات ہیں اس کو سنبھالنے کی دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا یہ حق پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے کہ ان کی ذات کو حاصل ہے؟ اب پاکستان کے عوام پر اس ریاست میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر سیاسی حکمران بڑی سطح پر بھی عوامی مفادات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی پاکستان کے عوام سیاسی دانوں پر اعتماد نہیں کریں گے۔